بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد و نصلی علی رسول الکریم اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ بزرگان محترم، میرے عزیز دوستوں اور میرے معزز ویورز، آج اللہ پاک کی ایک اہم نعمت مال اور پیسے کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ یہ کتنی ضروری چیز ہے، اور اللہ پاک جب ہمیں یہ نعمت دے تو ہمیں اپنی اوقات نہیں بھولنا چاہیے کہ پہلے ہم کیا تھے اور ہمارے رب نے ہمیں ابھی کیا بنا دیا۔ ایک موٹیویشنل اسپیکر بڑا اچھا بولتے ہیں کہ جب تمہیں خوشحالی اور مال ملنے لگے تو 3 چیزوں کو کبھی مت بھولنا: اللہ کو، اس کی مخلوق کو، اور اپنی اوقات کو۔ اسی مناسبت سے میں نے آج کی ویڈیو بنائی ہے۔ ہمارے آپ کے آقا سرور کونین سید الثقلین جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا کہ بنی اسرائیل میں 3 آدمی تھے، ایک کوڑی کی بیماری ہوتی ہے نا، بس، دوسرا گنجا، تیسرا اندھا۔ اللہ پاک نے ان کو آزمانا چاہا اور ان کے پاس ایک فرشتہ بھیجا۔ دیکھیے، دنیا میں اللہ پاک نے ہمیں اسی لیے اتارا ہے کہ بندوں کی آزمائش لی جائے، کبھی انہیں دے کر آزمایا جائے، کبھی انہیں لے کر آزمایا جائے۔ تو اللہ پاک نے ان کے پاس ایک فرشتہ بھیجا۔ پہلے وہ کوڑی کے پاس آیا اور پوچھا، تجھ کو کیا چیز پیاری ہے؟ اس نے کہا، مجھے اچھی رنگت اور خوبصورت کھال مل جاوے اور یہ مصیبت سے جاتی رہے جس سے لوگ مجھ کو اپنے پاس بیٹھنے نہیں دیتے اور مجھ سے گھن کرتے ہیں۔ اس فرشتے نے اپنا ہاتھ اس کے بدن پر پھیر دیا، اسی وقت وہ چنگا ہو گیا، اچھا خاصا ہو گیا اور اچھی کھال اور خوبصورت رنگت نکل آئی۔ پھر پوچھا، تجھ کو کون سے مال زیادہ رغبت ہے، یعنی تجھے کیا چیز زیادہ پسند ہے؟ تو اس نے کہا، اونٹ سے مجھے زیادہ رغبت ہے۔ بس اس نے ایک گابن اونٹنی بھی اس کو دے دی، اور اللہ پاک اس میں برکت دے، یہ دعا دے کے وہ چلا گیا فرشتہ۔ اس نے کہا، اللہ پاک اس میں برکت دے، اور چلا گیا۔ پھر گنجے کے پاس آیا اور پوچھا، تجھ کو کون سی چیز پیاری ہے؟ کہا، میرے بال اچھے نکل آئیں اور یہ بلا مجھ سے جاتی رہے کہ لوگ جس سے گھن کرتے ہیں۔ فرشتے نے اپنا ہاتھ اس کے سر پر پھیر دیا، فوراً اچھا ہو گیا اور اچھے بال نکل آئے۔ پھر پوچھا، تجھ کو کون سا مال پسند ہے؟ اس نے کہا، گائے۔ بس اس کو ایک گابن گائے دے دی اور کہا، اللہ پاک اس میں برکت بخشے، اور اس کے پاس سے چلا گیا۔ پھر اندھے کے پاس آیا اور پوچھا، تجھ کو کیا چیز چاہیے؟ کہا، اللہ پاک میری نگاہ درست کر دے کہ سب آدمیوں کو دیکھ سکوں۔ اس فرشتے نے آنکھوں پر ہاتھ پھیر دیا، اللہ پاک نے اس کی نگاہ درست کر دی۔ پھر پوچھا، تجھ کو کیا مال پیارا ہے؟ کہا، بکری۔ بس اس کو ایک گابن بکری دے دی اور دعا دی کہ اللہ اس میں برکت دے۔ تینوں کے جانوروں نے بچے دیے۔ تھوڑے دنوں میں اس کے اونٹوں سے جنگل بھر گیا، اور اس کے گائے سے اور اس کی بکریوں سے۔ پھر وہ فرشتہ اللہ پاک کے حکم سے اسی پہلی صورت میں کوڑی کے پاس آیا، وہی شکل بھیس بدل کے۔ اللہ پاک نے اب ان کو دے دیا۔ اب اللہ پاک نے پھر ان کا امتحان لینے کا سوچا، تو فرشتہ جو اسی پہلی صورت میں کوڑی کے پاس آیا اور کہا کہ میں ایک مسکین آدمی ہوں، غریب ہوں، میرے سفر کا سب سامان
ختم ہو گیا. آج میرے پہنچنے کا کوئی وسیلہ نہیں سوائے اللہ پاک کے اور سبب کے درجے میں تیرے. میں اس اللہ کے نام پر جس نے تجھ کو اچھی رنگت اور عمدہ کھال عنایت فرمائی تجھ سے ایک اونٹ مانگتا ہوں کہ اس پر سوار ہو کر اپنے گھر پہنچ جاؤں. تو مجھے دے اللہ کے نام پر. تو میرے ویورس جانتے اس نے کیا جواب دیا؟ اس نے بولا یہاں سے نکل، دور ہو، چل، تیرے سے بہت آتے ہیں میرے پاس، اگر سب کو دیتے بیٹھوں گا تو میرا سب ختم ہو جائے گا، مجھے اور بھی بہت سے حقوق ادا کرنے ہیں اور تیرے لیے دینے کی اس میں گنجائش نہیں ہے. اور فرشتہ اس کا منہ دیکھتے رہ گیا. فرشتے نے کہا شاید تجھ کو تو میں پہچانتا ہوں، کیا تو کوڑی نہیں تھا کہ لوگ تجھ سے گھن کرتے تھے؟ ہاں، اور کیا تو مفلس نہیں تھا کہ تجھ کو اللہ پاک نے اس قدر مال عنایت فرمایا؟ اب اس نے سنا تو پتہ اس نے کیا جواب دیا؟ واہ کیا خوب، ابے جا، یہ مال تو میری کئی پشتوں سے باپ دادا کے وقت سے چلا آتا ہے میرے پاس، میں خاندانی مالدار ہوں، میرے پشتوں سے، میرے باپ دادوں سے مال میرے پاس چلا آ رہا ہے. فرشتے نے کہا، فرشتے کو غصہ آ گیا، اس نے کہا اگر تو جھوٹا ہے تو اللہ پاک تجھ کو ویسا ہی کر دے جیسے تو پہلے تھا. وہ اس کے بعد وہ فرشتہ گنجے کے پاس گیا اسی پہلی شکل میں اور اسی طرح اس سے بھی سوال کیا اور اس نے بھی ویسا ہی جواب دیا نفی میں کہ نہیں چل نکل لے، چل، میرے پاس کچھ نہیں ہے. فرشتے نے کہا اگر تو جھوٹ بول رہا ہے تو اللہ تجھ کو ویسا ہی کر دے جیسا پہلے تو تھا. پھر اندھے کے پاس اسی پہلی صورت میں آیا اور کہا میں مسافر ہوں، بے سامان ہو گیا ہوں، آج بجز اللہ کے اور سبب کے درجے میں تیرے کوئی میرا وسیلہ نہیں ہے. میں اسی کے نام پر جس نے تجھ کو دوبارہ نگاہ بخشی تجھ سے ایک بکری مانگتا ہوں کہ اسے اپنی کارروائی کر کے سفر پورا کروں. اس نے کہا بے شک میں اندھا تھا، اللہ پاک نے محض اپنے فضل و کرم سے مجھ کو نگاہ بخشی، اور بے شک میں مفلس تھا، اللہ پاک نے مجھے مالدار بنایا. تو جتنا تیرا جی چاہے لے جا، جتنا تیرا جی چاہے لے جا اور جتنا چاہے چھوڑ دے، اللہ کی قسم کسی چیز سے میں تجھ کو منع نہیں کروں گا. فرشتے نے کہا، فرشتے نے سن لیا اس کا جواب، بس فرشتہ سمجھ گیا کہ یہ اپنے امتحان میں کامیاب ہو گیا. فرشتے نے کہا کہ تو اپنا مال اپنے پاس رکھ، مجھ کو کچھ اس کی حاجت نہیں ہے، فقط اللہ پاک نے تم تینوں کی آزمائش لینی تھی، اللہ پاک کو تم تینوں کی آزمائش منظور تھی، سو وہ آزمائش ہو چکی، اللہ پاک تجھ سے راضی ہوا اور وہ جو دونوں تھے نا ان سے ناراض ہوا، سخت ناراض ہوا. تو وہ دونوں کو تو اللہ پاک نے پھر ان کی اوقات جو پہلے تھی اسی میں ان کو مبتلا کر دیا، سب نعمتیں سلب کر لیا، اور اس کی نعمتوں میں جو اندھا تھا اور اللہ پاک نے برکت ڈال دیا. تو سنا آپ لوگوں نے، میرے ویورز، خیال کرنا چاہیے کہ ان دونوں کو ناشکری کا کیا نتیجہ ملا کہ تمام نعمتیں سلب ہو گئیں، تمام نعمتیں اللہ پاک نے سلب کر لی، چھین لی، اور جیسے تھے ویسے ہی ہو گئے، اور اللہ پاک ان سے ناراض ہوا. یہ تو سب سے بڑی خسارے کی بات، سب سے بڑا نقصان، دنیا اور آخرت دونوں میں نامراد رہے. اور اس شخص کو جو شکر کے سے اور اس شخص کو یعنی اندھا شکر کے سے کیا عوض ملا کہ نعمت بھی اس کی باقی رہی اور اللہ پاک اس سے خوش ہوا. یہ سب سے بڑی کامیابی ہے، اللہ کی رضا، یہ سب سے بڑی کامیابی ہے. جنت ہم جو مانگتے ہیں اسی لیے مانگتے ہیں نا، جنت جو ہمیں مطلوب ہے اسی لیے مطلوب ہے کیونکہ وہ اللہ پاک کی رضا کا مقام ہے. اللہ پاک ہمیں جنت میں تمام نعمتیں عطا کریں گا اور اپنا دیدار ہمیں عطا کریں گا، اور اس کے بعد پھر اللہ پاک پوچھیں گا ہم جنتیوں سے
کہ کیا تم راضی ہو گئے میرے بندو؟ تو بندے کہیں گے باری تعالیٰ یہاں کس چیز کی کمی ہے، ہم کیوں نہیں آپ سے راضی ہوں گے، اب کیا باقی رہ گیا ہے؟ تو اللہ پاک فرمائے گا کہ ایک چیز اور باقی ہے، اور وہ میں تمہیں عطا کرتا ہوں، اور وہ ہے میری دائمی اور ہمیشہ کی رضا، کہ اس کے بعد میں کبھی تم سے ناراض نہیں ہوں گا، اس کے بعد کبھی تم سے خوفگی اور ناراضگی نہیں ہوں گی۔ تو پھر اللہ پاک جو ہے بندوں پر اپنی دائمی رضا انڈیل دے گا، اس کے بعد اللہ پاک ہم سے کبھی ناراض نہیں ہوگا۔ تو یہ اسی لیے ہم جنت مانگتے ہیں، اللہ کی رضا، یہ سب سے بڑی چیز ہے۔ ورضوان، قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے اللہ پاک، ورضوان من اللہ اکبر، ورضوان من اللہ اکبر، ورضوان من اللہ اکبر، کہ اللہ پاک کی رضا یہ سب سے بڑی چیز ہے، اسی لیے ہم جنت مانگتے ہیں۔ تو کیا کہہ رہا تھا میں؟ اس شخص کو شکر سے، اندھے کو شکر سے کیا عوض ملا کہ نعمتیں بھی بحال رہی اور اللہ پاک اس سے خوش ہوا، اور وہ دنیا آخرت دونوں میں شاد و بامراد ہوا۔ اللہ پاک ہمیں کہنے سننے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی تو لگنا بھی چاہیے کہ یہ جو حکایت ہے ہمارے آقا نے ارشاد فرمائی ہے، تو اسے لائک کیجیے گا اور چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، اور اسے اپنے فرینڈ سرکل میں شیئر کیجیے گا، تاکہ ایک نورانی ماحول بنے اور ہم سے بھی ہمارا اللہ راضی ہو جائے، ہم گنہگاروں سے، خطا کاروں سے ہمارا اللہ راضی ہو جائے، اللہ راضی ہو جائے، اللہ راضی ہو جائے، کہ یہی ہمارا اس دنیا میں آنے کا مشن ہے۔ دیکھیے یہ کام تھوڑا سی مشکل تو ہے، اس لیے میں مشن کا لفظ استعمال کرتا ہوں، کیونکہ مشکل کام کے لیے مشن کا لفظ بولا جاتا ہے۔ تو اللہ پاک کو راضی کرنا ہے، تھوڑا سی کام نفس پہ ناگوار گزرتا ہے، مشکل ہے، مگر ناممکن نہیں ہے۔ تو یہی ہماری اس دنیا میں آنے کا مقصد ہے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔